السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نب بہار۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی ٹاپک پر، لیکن آج بات ہوگی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا حیدر صاحب، اور حیدر صاحب سے بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ پہلے بات میں یہ واضح کر دوں کہ لگ بھگ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے السلام ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں مختصر اور تفصیل سے بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن شریف میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت کثرت سے ہے، اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ بڑی کثرت سے ہے۔ اب میں ان کی پیدائش پہ روشنی ڈالتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بنی اسرائیل، اور وہاں کا بادشاہ مصر کا ایک بادشاہ تھا فرعون، کافر، جابر و ظالم، اور ان کی قوم سے وہ بہت زیادہ کام لیا کرتا تھا، بنی اسرائیل سے بہت زیادہ کام لیا کرتا تھا، بہت زیادہ بیگاری کرایا کرتا تھا، اور ان کو جو مزدوری دینی چاہیے تھی وہ مزدوری نہیں دیا کرتا تھا۔ اور دیگر کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی کتابیں، تمام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون سویا ہوا تھا، اور وہ خواب دیکھتا ہے، نیند میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ بیت المقدس سے آگ کا ایک شعلہ اٹھا، اور وہ شعلہ وہاں سے اٹھنے کے بعد فرعون کو اور ان کے لوگوں کو کہا جاتا تھا قبطیوں کو، وہ آگ جلا دیا، یا آگ ان تک پہنچ چکی، اور بنی اسرائیل کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو ان کے دربار میں، فرعون کے دربار میں پڑھے لکھے لوگ تھے، کاہن، نجومی، جو تاریخ دیکھ کے، ستارہ دیکھ کے طرح طرح کی باتیں بتایا کرتا تھا۔ جب ان سے یہ تذکرہ کیا تو تمام کاہنوں نے، نجومیوں نے ان کے بتایا کہ دیکھیے، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ آپ کے تخت تاج کو الٹ دے گا، ختم کر دے گا، اور وہ آپ کے خلاف بغاوت بلند کرے گا۔ فرعون جب یہ بات سنا تو فرعون نے اپنے ملک میں یہ منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لہٰذا بنی اسرائیل پہ فرعون نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، دائیاں یا دیگر عورتیں گھومتی رہتی، جو عورت حمل سے ہوتی اس کو مہینہ کا، وقت کا پتہ لگاتی رہتی، عورتیں جاسوس طرح کی عورتیں پتہ لگاتی رہتی، اور ٹھیک وقت متعین پر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا، لڑکا پیدا ہوتا، تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ ہزاروں ہزار بچوں کو فرعون نے قتل کرا دیا۔ کس کے ڈر سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے۔ اس کو پتا تھا، کاہنوں نے، نجومیوں نے، دیگر مذہبی لوگوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہی بچہ تمہارے تختہ کو الٹ دے گا، اور تمہارے لیے زوال کا جو سبب بنے گا وہی بچہ بنے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے بہت بچہ کو قتل کراتا رہا۔ کب ہوئے پیدا؟ اس وقت ہجری کا تو سال ہی نہیں چل رہا تھا۔ آپ وسلم سے ہجری کا سال شروع ہوا، ہجرت کا جو سال شروع ہوا ہے وہ نبی پاک وسلم سے ہوا ہے۔ اس وقت عیسوی چلتا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس وقت زمانے کا اس وقت کوئی کاؤنٹنگ نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے بچپن کے یہ حالات ہیں۔ جب پیدا ہوئے ان کی والدہ پریشان تھی کہ اب کیا کریں، ان کو کیا کیا جائے۔ لہٰذا ان کی والدہ کے دل میں اللہ رب العالمین نے یہ الہام ڈالا، یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق تیار کرواؤ، اور اس صندوق میں بچے کو ڈال دو، اور دریا کے کنارے ایسا ہے کہ وہ صندوق ڈال دو، اور اس صندوق میں ایک رسی باندھ دو، اور وہ رسی اپنے پاس رکھو یا کسی جگہ باندھ دو۔ جب کوئی لوگ نہ دیکھیں تو صندوق جو ہے دریا میں سے کھینچ کے بچے کو دودھ پلا دو، اور پھر دریا میں وہ صندوق ڈال دو۔ یہ
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کئی دن سے کر رہی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دودھ پلا کے بچوں کو صندوق میں ڈال دی. موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال دی اور ڈالنے کے بعد رسی کو باندھنا بھول گئی. اب لہٰذا ایسا ہوا کہ وہ صندوق بہتا ہوا، چونکہ فرعون کا جو محل تھا وہ بالکل دریا کے کنارے تھا. وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے دریا کے محل کے پاس وہ آ لگا، اور بہت سارے لوگ کھوج میں تلاش میں لگے رہتے تھے کہ کہیں کوئی بچہ پیدا نہ ہو. لہٰذا ان کے وزیروں نے مشیروں نے اس صندوق کو لایا، فرعون کے سامنے لایا، لیکن وہ ڈر سے کوئی کھول نہیں رہا تھا. فرعون کی بیوی تھی آسیہ، جو بعد میں ایمان لائیں. تو کہا کہ کھولو اس کو. آسیہ نے کہا کہ میں کھولتی ہوں. فرعون کی بیوی نے جب کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت حسین و جمیل خوبصورت بچہ، چمکتا ہوا چاند کی طرح. اللہ رب العالمین نے آسیہ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی. فرعون دیکھتے کے ساتھ کہا کہ اس کو قتل کرا دو، لیکن آسیہ نے کہا کہ نہیں. فرعون کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. کہا کہ نہیں، میں اس بچے کو پالوں گی، اپنا بیٹا بناؤں گی. فرعون نے کہا نہیں، اس کو قتل کرانا ہے. لیکن آسیہ ضد کرنے لگی کہ نہیں، اس کو اپنا بچہ بنا کے رکھوں گی، ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے. لہٰذا فرعون نے بالآخر اجازت دے دیا کہ چلو رکھ لو اس کو. آسیہ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یہ بچہ، رکھ لیا جائے اس کو. بالآخر فرعون مجبور ہو کے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس کو رکھ لیا جائے. لیکن جب وہ بچہ دودھ پینے کے لیے بے قرار ہونے لگا تو تمام عورتیں آئیں کہ فلاں کا دودھ پی لے، تو کوئی دائی کا دودھ پی لے. پورے محلے میں شور مچ گیا، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، کسی کا نہیں. ہاں، اب ان کی بہن موسیٰ علیہ السلام سے بڑی ایک بہن تھی، وہ طاق میں لگی ہوئی تھی. جب ان کو پتہ چلا کہ میرا بھائی جو ہے موسیٰ کے گھر میں فرعون کے گھر میں پہنچ گیا ہے، تو وہ بہن آئی. سارے لوگ پریشان کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اب کیا کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتاتی ہوں، ایک عورت کا. اگر تم لوگ جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے. لوگوں نے تعجب سے کہا کہ تم کو کیسے معلوم یہ بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ چونکہ آپ تمام لوگ پریشان ہیں، اس وجہ سے میں بادشاہ کی محبت میں آ کے کہ تاکہ بادشاہ خوش ہو جائیں، ان کی بیوی خوش ہو جائیں، میں نے اس لیے ایسا کہہ دیا کہ میں گھر کا پتہ بتاتی ہوں، وہاں چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے. لہٰذا وہاں کی دائیاں، دیگر عورتیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس دوڑ کے آئیں بچہ کے لے کے. بالآخر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ماں سے ملوا دیا. جدا کرنے کے بعد اللہ کی قدرت پہ قربان جائیے کہ جس فرعون ہزاروں بچوں کو قتل کروا رہا تھا اور کروا دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسی کے گھر میں پرورش کا انتظام اللہ رب العالمین نے کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور ان کی والدہ کو اعزاز و اکرام بھی ملا، مال و دولت بھی ملی. اور آسیہ نے کہا فرعون کی بیوی نے کہ ایسا کیجئے کہ آپ میرے محل ہی میں آ کے رہیے، کوئی دقت نہیں ہے، اس بچے کو دودھ پلاتے رہیے، میں آپ کو وظیفہ دوں گی، تنخواہ مقرر کر دوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ نہیں، اور میرے کئی بچے ہیں، میرے شوہر ہیں، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. آپ ایسا کیجئے کہ یہ بچہ ہی کو میرے ساتھ کر دیجئے، جب یہ پل جائے، بڑھ جائے، جوان ہو جائے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گی. کہا بہت اچھا. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وظیفہ بھی ملنا شروع ہو گیا، کپڑا بھی ملا، سب کچھ ملا، اور موسیٰ علیہ السلام عزت و اکرام کے ساتھ اپنی ماں کے پاس واپس لوٹا دیے گئے. یہ اللہ کی قدرت کہ جس کے ڈر سے. موسیٰ علیہ السلام کس شہر میں، کس جگہ پہ وہ پیدا ہوئے تھے؟ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں. ایسے بہت سارے صحیفے دیگر پیغمبروں پہ نازل ہوئی، لیکن 4 کتابیں آسمانی ہیں جو مشہور ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، اور داؤد علیہ السلام پر زبور، اور قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں. اور وہ جو کتابیں نازل ہوئیں قرآن مجید کے علاوہ جو 3 کتابیں ہیں، وہ تمام کتابیں ابھی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں.
لیکن قرآن مجید موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا. جو کتابیں ہیں نازل ہوئی وہ کیا عربی میں اس کا ترجمہ تھا یا نہیں، ہر قوم کی زبانیں الگ الگ ہوتی تھی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں تشریف لائے، آپ کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے، جو ان کی زبان ہوگی اسی زبان میں ان پہ تورات نازل ہوئی. ہو سکتا کہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہو، کیونکہ وہ لوگ عبرانی زبان بولتے تھے. تو جو قومیں جس قوم کی جو زبان ہوتی تھی انہی قوم کی زبان میں کتاب نازل ہوتی تھی تاکہ سمجھنے والوں کے لیے آسانی ہو. موسیٰ سننے میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، کیا یہ کہاں تک سچ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے لیکن آمنے سامنے نہیں. ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ طور کہا جاتا ہے، کوہ طور کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ بات کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے جوتا اتار لیجئے، یہ عزت کا مقام ہے. اور وہ کوہ طور پر جا کر پہاڑ ہے اس پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے. میں آپ کو مزید تفصیل کے لیے ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ سے یہ درخواست کر دیا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کیسے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر دیا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ محبت کی وجہ سے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ آپ کیسے ہیں. اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ پائیے گا. یہ ضد کر بیٹھے کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ پر ایک ہلکی سی ایک نور ہم اپنا ظاہر کریں گے، تجلی، ہلکا سا نور ظاہر کریں گے اس پہاڑ پر. اگر تم اس نور کو دیکھ لو گے تو ان قریب مجھے بھی دیکھ لو گے. اللہ رب العالمین نے ایک نور، ایک تجلی پہاڑ پہ ظاہر کیا، کوہ طور پہ. وہ اللہ کی نور سے پہاڑ جو ہے جل کے خاکستر ہو گئی، جل گئی، خاک ہو گئی جل کے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. ایک روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن بے ہوش رہے، کئی روایتیں ہیں، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا تو کہنے لگے اللہ واقعی میں گناہ گار ہوں، معاف کر دیجئے، مجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن دیکھیے ہمارے نبی کا مرتبہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بات کر رہے ہیں، بات کرنے تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ اپنا جوتا اتار کے آئیے، اپنا جوتا اتار کے بات کیجئے، چونکہ یہ عزت کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے. ہمارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر اللہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو جب عرش پہ پہنچے تو آپ جوتا مبارک اتارنے لگے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے حبیب آپ اپنے جوتا کو پہن کے تشریف لے آئیے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ہو رہا ہے، اے موسیٰ یہ عزت کا مقام ہے، یہ احترام کا مقام ہے، اپنا جوتا اتار کے مجھ سے بات کیجیے. لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ جوتا پہن کے تشریف لے آئیں. اور اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کوئی پردہ نہیں. قربان جائیے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو کوئی واقعہ ایسا ہے جو آپ جو اسلام کے اوپر انہوں نے کچھ ایسا کیا یا اسلام اس میں اسلام میں وہ کی پرچار کر رہے تھے، اس میں کوئی ان کا واقعہ ہے؟ جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے منصب نبوت عطا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، توتلا پن تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اول تو مجھے ڈر لگتا ہے فرعون سے، وہ ظالم ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کرا دے. میری زبان کو صاف کر دیجیے. اور میرے بھائی کو، ان کے ایک بھائی تھے ان سے بڑے جن کا نام تھا ہارون، اے اللہ میرے ساتھ ان کو بھی نبی بنا دیجیے. اللہ رب العالمین ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو، وہ بھی اللہ کے نبی بنے. اور یہ دونوں مل کے گئے فرعون کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے، چونکہ فرعون ظالم تھا، کافر تھا، غریبوں پہ مظلوموں پہ ظلم کیا کرتا تھا. اور سب سے بڑھ کے یہ بات تھا کہ وہ دعویٰ کرتا تھا خدائی کا کہ ہم خدا ہیں.
بنی اسرائیل سے اور اپنے لوگوں سے سجدہ کروا کرتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا فرعون نے۔ تو جب یہ دین کی دعوت دینے گئے دونوں بھائی مل کر، تو فرعون نے کہا کہ جیسا ہم آدمی ہیں یار ویسا تم ہو، تم میرے گھر میں پلے بڑے ہو، سب کچھ جوان ہوئے ہو، آج تم میرے خلاف مہم چھیڑ رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، آپ ان تمام باتوں سے توبہ کیجئے اور ایک اللہ واحد کے سامنے سجدہ کیجئے۔ تو فرعون جو ہے ظلم پر اتر آیا، کیا مقابلہ ہوگا؟ فرعون نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا ملک میں کہ جو اس ملک کے مشہور جادوگر ہیں ان کو بلایا جائے، مقابلہ ہوگا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوگا۔ تمام ملک کے بڑے بڑے جادوگر آئے، فرعون کا تخت لگا ہو، تخت پر شاہی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تمام جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم اپنے جادو دکھاؤ گے یا میں اپنا دکھاؤں جو اللہ کی طرف سے مجھے نشانی ملی ہے؟ تو تمام جادوگروں نے اپنا اپنا جادو دکھانا شروع کیا، کوئی رسی لے کر کوئی کچھ لے کر آیا تھا، کوئی سانپ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تمام جادوگر جب اپنے اپنے جادو دکھا چکے تو موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی۔ اللہ نے انہیں ایک لاٹھی دیا تھا، اور وہ لاٹھی میں اللہ نے معجزہ دیا تھا۔ ہر نبی کو اللہ معجزہ دیا کرتا تھا، ہر نبی کو۔ تو تمام جادوگروں نے اپنا اپنا جادو دکھایا، کسی کے ہاتھ میں رسی تھی، کچھ تھا، اور تمام جادوگر کے کوئی سانپ بن گئے، کوئی بچھو بن گئے ان کی جادو کی وجہ سے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پہ ماریے۔ انہوں نے لاٹھی کو زمین پہ مارا تو بہت بڑا اژدہا بن کر تمام جادوگر کے سانپوں کو نگل گیا۔ تب جتنے جادوگر کے سانپ تھے تمام جادوگر کے سانپوں کو نگل گیا۔ وہ تمام جتنے جادوگر تھے جو آئے تھے جادو اپنا دکھانے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، تمام لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جادوگر نہیں ہو سکتے، واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اب تمام لوگوں نے جو جادوگروں نے جب ایمان لایا تو فرعون تن ملا اٹھا کہ اس کو ہم بلائے تھے مقابلہ کرنے کے لیے ایمان لے آیا۔ فرعون نے دھمکی بھرے الفاظ میں یہ کہا کہ اگر تم اپنے دین کو نہیں چھوڑو گے، مجھے رب نہیں مانو گے، میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا۔ تمام جادوگروں نے کہا تم کو جو کرنا ہے کر لو، اب ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اب ایمان کا ہم سودا نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں، اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ جب فرعون سے جب مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے جب ظلم اس کا زیادہ بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے کہ ہم دوسرے ملک چلے جائیں گے، اس ملک کو خیر بات کہہ دیں گے، ہماری قوم کے لوگوں پہ یہ بہت ظلم کرتا ہے۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو یہ لے کر چلے جا رہے ہیں تو ہمارا بیگاریہ کون کرے گا، ہمارا کام کون کرے گا، لہذا بنی اسرائیل کو پیچھا کرنے کے لیے بہت بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ اب بیچ میں دریا آ گئی، دریائے نیل، بیچ میں دریائے نیل آ گئی، بیچ میں دریائے نیل آ گیا۔ دریائے نیل آنے کے بعد فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے، فوج پیچھے سے آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل گھبرا گئی کہ اے موسیٰ کچھ تو کیجئے، آگے سمندر دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، اب تمام لوگ ہم مارے جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اپنا لاٹھی زمین پہ دریا پہ ماریے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے دریا پہ لاٹھی مارا، 12 راستے بن گئے دریا میں، پہاڑ کی طرح 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، وہ 12 قبیلے 12 راستوں سے دریا کے پار اتر گئے، دریا کے پار چلے گئے، دریا کے پار چلے گئے۔ اب فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب دریا پار کرنے لگا، دریا کے بیچ میں آیا، اللہ رب العالمین نے دریا کو حکم دیا کہ دریا کے پانی آپس میں مل جاؤ، آپس میں وہ پانی مل گیا، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں ڈوب گیا۔